أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. مناظرہ دو اشخاص افراد کے درمیان نہیں بلکہ دو مسلکوں کے درمیان ہے، لہذا دونوں طرف سے کسی مناظر کا انفرادی موقف تسلیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس مسلک کے معتبر علماء کا نظریہ ہی جماعتی موقف قرار پائے گا۔ کہ بریلوی عالم نے مانا کہ یہ علماء دیوبند کی ایک مسلمہ کتاب کے اندر حوالہ ہے۔ اچھا یہ سننا ذرا امتیاز صاحب، ذرا انصاف کرنا، کتاب کے اوپر لکھا ہے شاہ اسماعیل، کتنے باب ہیں اس کے؟ 3۔ پہلا باب کس کا؟ شاہ اسماعیل۔ دوسرا باب کس کا؟ عبدالحی۔ کتاب کس کی؟ سید احمد کی، سید احمد بریلوی حنفی۔ دوسرا باب لکھنے والا عبدالحی حنفی، اور حوالہ کس پہ؟ دوسرے باب کے اندر شاہ اسماعیل متنازع صحیح پہلے باب میں نکال کر دکھاؤ، تب تو ہم سے جواب طلب کرو، 1 لاکھ انعام بھی لو، یہ ساری بدمستیاں 1 منٹ میں ختم ہو جائیں گی۔ 1 لاکھ روپے چھوڑو، 2 لاکھ روپے انعام دیتا ہوں اگر شاہ اسماعیل کے پہلے باب میں یہ عبارت نکال کے دکھاؤ کہ شاہ اسماعیل نے یہ کہا، اور جاؤ 2 لاکھ چھوڑو، اپنی شکست لکھ کر دے۔ دعویٰ پیش کرو، لکھو اس کو، اور میں کہتا ہوں وہ مائن لال جانا ہی نہیں جو میرے اس دعوے کو توڑے۔ پہلی بات۔ دوسرا دعویٰ میں نے کیا کہا تھا؟ 1 لاکھ 2 لاکھ شکست لکھ کے دینے کو تیار۔ چوتھا دعویٰ کرتا ہوں، اور میں دیکھو میں بریلویوں سے اہل حدیث ہوا، اور میں دوبارہ بریلوی تمہارے مذہب میں آنے کو اگر تم ثابت کر دو، مناظرے میں ایک جگہ پر بھی مسلک اہل حدیث کو یہ گستاخ ثابت نہیں کر سکے۔ اور سنی عالم کا کہ جس نے کہا ہو، جس نے یہ کہا ہو کہ یہ عبارت لکھنے والا مسلمان ہے، جو بندیوں کی بات کرتے ہو، ہمارے لیے کوئی حجت نہیں۔ میں اب اگلی عبارت پیش کر رہا ہوں، مسلمانوں ذرا دل تھام کے۔ انہوں نے کہا کہ ساری قبروں کو کیا کرو؟ گرا دو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایمان سے بتاؤ، رسول کی قبر، یہ بخاری کی حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں اٹھی ہوئی ہے، مسنمہ اٹھی ہوئی، ٹھیک ہے؟ میں یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اندر نکلے گا گند، برتن میں جو گند ہوتا ہے وہ نکلتا ہے، یہ گند نکل گیا کہ ان کا منصوبہ کیا ہے کہ نبیوں ولیوں صحابیوں کی قبریں کیا کر دو؟ گرا دو۔ وہ میں انشاءاللہ اگلی ٹرم میں جواب دوں گا کہ نبی نے کن قبروں کو گرانے کا حکم دیا۔ ابھی پہلے بھارتیں سے یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، مولوی صاحب نواب صدیق حسن والی تو ہی ہے،
شکر ہے تو دیائی سارے نے گھار کم از کم خدا کی قسم کسی اہل حدیث طالب علم کے سامنے تم گئے نا دو بندے انہوں نے تمہیں میں وصول سے گئے تو جتیاں مار رہی نے تو پھر اپنی باری بھول گئے جو تو کافر کہتے سو برداشت کر بھی کہتے یہ لکھا ہوا ہے معاذ اللہ یکون فی عادل امت خلیفۃ خیر من نبی بکر و عمر قیل خیر من عمر قال قد قاد یفضل علی بعض الانبیاء معاذ اللہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں یہ حجج الکرامہ کتاب ہے. اس کے لکھنے والے ہیں نواب صدیق حسن بھوپالی صاحب. وہ لکھتے ہیں کہ بعض نبیوں پر بھی امام مہدی کو کیا اثر ہے فضیلت. ہم تو کہتے ہیں کہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سے افضل کوئی امتی نہیں ہو سکتا. اب میں کہتا ہوں انہوں نے خدا کو بھی نہیں چھوڑا. یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے کتاب ایضاح الحق شاہ اسماعیل دہلوی. کتنے جان چڑھا سو بادشاہ او ہدیے جڑی دیوبندیاں تے حدیثاں دے گلے وچ بڑی ہوئی ہے نہ اتے جاندی نہ تھلے جاندی. کیسے جان چھڑاؤ گے؟ اس میں یہ کہتے ہیں معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو زمان و مکان جہت و ماہیت اور ترکیب عقلی سے پاک سمجھنا یہ بدعت حقیقی ہے. ترکیب عقلی کیا ہوتی ہے جی؟ جسم بنا ہوا. یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے کتاب یک روزہ مسلمانوں دل تھام کے شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب. اس کے اندر لکھتے ہیں پاوے نخ تو بہت سیڑھی پڑ رہی ہے. اس میں یہ لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے. یہ میرے پاس موجود ہے کتاب. یہ موجود ہے کتاب عرف الجادی. اس کے اندر یہ موجود ہے کہ رام لکشمن. یہ کتاب کا نام ہے ہدیت المادی. رام لکشمن سنیو مسلمانوں. رام لکشمن کشنجی زرتش کنفیوشس سقراط فیثاغورس یہ سارے نبی ہیں اور ان کا ادب کرنا ہم پہ واجب. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تقویت الایمان جس کے اندر یہ ظلم کیا گیا کہ معاذ اللہ لکھا گیا. یہ کس کی ہے؟ یہ شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب. اس میں یہ لکھتے ہیں یہ لکھتا ہے کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بھی مر کر مٹی میں مل جاؤں. میں کہتا ہوں میرے رسول کا تو مقام ہے ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء ونبی اللہ حی یرزق. وہ نکال اس پہ ذرا اس حدیث پہ دیکھ حوالے نہ دکھاؤں تو پھر بات کروں. میرے رسول نے فرمایا اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبی کے جسم کو کھائے. اور یہ کہنا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گیا یہ بہت بڑی گستاخی ہے. اور آگے لکھا گیا معاذ اللہ اسی کتاب کے اندر یہ کہا گیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہا گیا کہ یہ جتنی بھی نبی اور ولی ہیں یہ اللہ کی شان کے آگے یہ ذرہ ناچیز سے بھی کم وقت. یہاں پر اللہ کی مقابل نہیں ہے. یہاں پر اصل جگہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ذرہ ناچیز کی تو کوئی حیثیت ہے پر نبی ولی اس سے بھی کم تر ہے. یہ کتنی بڑی گستاخی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات میں یہاں پر یہ کرنے لگا ہوں لوگوں مسلمانوں دل تھام کے بیٹھنا. اور میں کہتا ہوں کدھر تم جا رہے ہو ڈنمارک والوں کے خلاف. یہ اہل حدیث یہ تمہارے جو اپنے آپ کو کتاب و سنت کا دائی کہتے ہیں ان کے گھر میں دیکھو ذرا اپنے گھر میں اپنے بغل کے نیچے کتنے بڑے گستاخ چھپے ہوئے بیٹھے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آگے لکھا کہ معاذ اللہ مخلوق ہونے میں سورج چاند ستارے نبی ولی سب برابر ہے. میں اس عبارت کی سنگینی اس طرح بیان کر سکتا ہوں کہ مخلوق ہونے میں صدر مناظر مولوی طالب الرحمان خنزیر کتا بلہ مخلوق ہونے میں برابر. ٹھیک ہے مطلب یہ خنزیر صاحب اللہ کے سامنے مولوی صاحب بڑا دل. میں کہتا ہوں بڑا تکلیف ہوتی ہے سور سے زیادہ. بھائی صاحب سن رہے ہیں یہ میں آپ کو کہتا ہوں مخلوق ہونے میں تسی کتا کھوتا خنزیر برابر.
اشرف المخلوقات کا کیا مفہوم ہے؟ میں پوچھتا ہوں اشرف المخلوقات کا کیا حکم رہ گیا؟ اللہ اکبر. اور صرف یہی نہیں، باقی یہ دیکھیے انہوں نے لکھا معاذ اللہ انبیاء اولیاء جتنے بھی امام اور امام زادے ہیں یہ سارے اللہ کے سامنے معاذ اللہ چوڑے چوار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. اور یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، کتاب التوحید، کتاب التوحید دیتے ہیں، کتاب دیتے ہیں، بالکل دیتے ہیں، چھوٹی ہو یا بڑی، جتنی مخلوق، یہ میں نے مفہوم بیان کیا ہے، ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا، یقین جان لینا چاہیے، ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا وہ اللہ کی شان کے آگے جماعت سے بھی زیادہ ذلیل ہے. اور اسی کتاب کے اندر خود مصنف نے بڑی مخلوق سے مراد، اور آپ نے خود آپ نے ابھی کہا ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ بڑی مخلوق کون ہے؟ رسول اللہ. خود عبارت پڑھی آپ نے. یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، کتاب التوحید، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام نے بھی شیطان کا کہا مانا تھا اور انہوں نے شرک اطاعت کیا تھا، اور نبی مشرک ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ابن عبد الوہاب نجدی اور ہماری شرائط میں تے اور ریال کھانا لو، ہماری شرائط میں تے کہ اگر کوئی آدمی اپنا امام کسی کو نہیں مانتا اس پہ فتویٰ لگائے. اگر یہ بات غلط ہے تو یہ کہہ دیں کہ شاید ابن عبد الوہاب نجدی کون ہے؟ گستاخ ہے. اگلی بات رہ گئی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈریں، اور میرا جواب بھی دیا ہے، حضور کے ماں باپ کو انہوں نے کافر کہا، اور کافر دیا پترا، درد ہے، اور مشرک دیا پترا، پسینہ چھٹ گئے. بھائی جان میں مسلمانوں سے کہتا ہوں ٹائم ہو گیا جی، ٹائم ختم بھائی. دیکھو میں تازے حوالے پیش کرنا چاہنا جی میرے لے کے ہے کہ آدم علیہ السلام نے ابن محمد بن عبد الوہاب کی عبارت پیش کر دی تھی، وہابیاں دی عبارت اہل حدیث دی پیش کر دی. پہلی بات. دوسری گل کہ آدم علیہ السلام نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ تو دانا نہ کھانا، انہوں نے دانا کھا لیا، غلطی کر دی، اس کا تذکرہ کر دیا انہوں نے، تو اس میں فرق کیا پڑا؟ یہاں دیکھو آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کی خواجہ غلام فرید کی کتاب ہے کہ سب سے قدیم مذہب ہندو کا تھا کیونکہ یہ مذہب آدم علیہ السلام کا تھا. یہ آپ اپنے اس میں ٹرم میں پیش کریں، لیکن یہ پھر جگہ پڑے. آدم علیہ السلام کے بارے میں جو حوالہ ہے انہوں نے سیم حوالہ ادھر موجود ہے، یہ اس میں لکھا ہے کہ اگر وہ عبارت وہی ٹائم آؤٹ نکالو، ٹائم آؤٹ کتاب دیتے ہیں، ٹائم کیوں نکالو؟ کیوں میں آخر میں لے لینا پھر بولو غلام فرید کی. اچھا جی، دوسری انہوں نے بات پیش کی کہ شاہ اسماعیل نے کہا کہ جناب چوڑ چمار سے، حالانکہ اس میں پوری بات میں نے کہا تھا پڑھو، نہیں پڑھی انہوں نے. آپ پڑھ رہے ہیں؟ اچھا میں پڑھا موقع لگا ہوں گا، آپ پڑھ دیں، اپنی عبارت چھوڑتے جاؤ اور میں پڑھتا جاؤں، میں تمہاری پڑھوں گا نا. کہتے ہیں کہ یہ بریلویوں کی کتاب نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ ساری مخلوق کو اونٹ کی مینگنی جیسا بنا، سمجھے؟ ساری مخلوق جس میں نبی ولی سب شریک، اتنی اونٹ کی مینگنی. یہ جواب. اچھا جی، انہوں نے کہا کہ دیکھو جی وہ مل کر مٹی ہو گئے. یہ ہے ہمارا فتاوی ثنائیہ. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ انبیاء کے بدن قبر میں سڑتے گلتے نہیں بلکہ جوں کے توں باقی رہتے ہیں، اس لیے کہ حدیث آئی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو حرام کر دیا. مولوی صاحب ذرا گل ادھر سنو، بسم اللہ کرو، میں سن رہا ہوں. میں کسی بندے کو مخاطب نہیں کر رہا، میں مخاطب کر رہا ہوں، میں سن رہا ہوں. سیڑھی بند میں نے کہنا ایک دھوکہ انہوں نے اور دیا. امام مہدی جو نبیوں سے افضل ہیں، یہ کس نے کہا؟ ابن ابی شیبہ محدث نے کہا. لو یہ جھوٹ ہے، یہی تو ہم کہتے ہیں. اپنی ابن شیبہ نے کہاں نکالیں، میں اس عبارت سے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ دکھائیں. ٹائم آؤٹ کریں. میں تمام لوگ اگر یہ عبارت لکھی ہو کیا
کہ امام مہدی نبیوں سے افضل ہیں، میں رب کعبہ کی قسم نبیوں سے افضل نہیں کہ بعض نبیوں سے افضل، حضرت ابوبکر صدیق کو میں نے عبارت پر اعتراض کیا، اگر دکھائیں ٹائم آؤٹ ہو جاتے ہیں مولانا، پھر پر سنیں کالا قد کالا یفضل علی بعض الانبیاء، ان کو بعض نبیوں پر بھی فضیلت ہے، انبیاء کا آ گیا نا، بعض نبیوں پر بھی فضیلت ہے، میں کہتا ہوں نبیوں پر، میں سارے لوگوں کے سامنے پھر کہتا ہوں سنو، اگر یہ عبارت ابن شیبہ دے دے میں اس چیز کو عبارت کو واپس لے لوں گا، اور اگر نہیں تو ان کو فتویٰ لگانا پڑے گا. مولوی صاحب دکھاؤ عبارت، دکھائیں عبارت ابن شیبہ کی بات، آپ حوالہ پیش کریں، حوالہ پیش کریں. اچھا جی انہوں نے کہا کہ جی دیکھو اس میں لکھا ہے کہ مخلوق ہونے میں سب برابر ہیں، مخلوق ہونے میں اللہ کی ساری مخلوق ہے، کافر بھی اللہ کے مخلوق، فرعون بھی اللہ کی مخلوق، لیکن محمد رسول اللہ کا مقام کیا ہے؟ ہم نے فتاوی سنائیہ سے دکھایا سارے انبیاء کے سردار، لہذا مخلوق تو سب ہے نا، علماء بھی ہیں، جہلاء بھی ہیں، کافر بھی، مسلمان بھی، خنزیر بھی، کتے بھی، سب مخلوق ہیں اللہ کی، لیکن ہمارے نبی کیا ہیں؟ سب سے اونچے ہیں. نیز چونکہ یہ کتاب ہے پھول اور کانٹے بریلویوں کی عرفان رضوی، نیز چونکہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سیم عبارت ہے، سیم عبارت دیکھ مولانا صاحب کسی دیوبندی نے اگر اس کو یہ کہا ہو یہ دیوبندی، کسی اہل حدیث نے کہا ہو یہ اہل حدیث، پھر تو متنازع بن گئی، اور یہ اکیلا کہہ رہا ہے خاموش حاضری ہو گئی، گاڑی خاموش ہو کے بیٹھو، گاڑی حاضری ہو خاموش، میرا ٹائم خراب نہ کرو. شیطان نے اپنا کام کر، اگر بریلوی، اگر دیوبندیوں نے کہا یہ دیوبندی پھر بھی متنازع، اگر اہل حدیث نے کہا یہ اہل حدیث پھر بھی متنازع، دعویٰ پیش کرو، لکھو اس کو، اور میں کہتا ہوں وہ مائن لال جانا ہی نہیں جو میرے اس دعوے کو توڑے. پہلی بات. دوسرا دعویٰ میں نے کیا کہا تھا؟ 1 لاکھ 2 لاکھ شکست لکھ کے دینے کو تیار. چوتھا دعویٰ کرتا ہوں، اور میں دیکھو میں بریلویوں سے اہل حدیث ہوا، اور میں دوبارہ بریلوی تمہارے مذہب میں آنے کو حتیٰ کہ شیطان بھی موجود ہے جو نبی کے نور سے پیدا کیے گئے، نور سے پیدا کیے گئے. دیکھو میں نے آپ کو کہا تھا کہ احمد رضا خان احمد رضا خان نے کہا تھا کافر کہیں گے نہیں، کافر کہیں گے نہیں. انہوں نے کہا کہ وہ تھا کافر، کہا نا کافر. احمد رضا کہتے ہیں خود کافر کہیں گے نہیں، پھر کہتے ہیں جو کافر کو کافر نہ کہے وہ خود کافر. ثابت ہوا کہ احمد رضا خان پکا کافر، ان کے اپنے اصول کے مطابق، ہمارا نہیں، ان کے اپنے اصول کے مطابق. وحید الزمان کا انہوں نے حوالہ پیش کیا تھا، وحید الزمان خود لکھتا ہے لغات الحدیث میں، کہتا ہے مترجم کہتا ہے مجھ کو میرے ایک دوست نے لکھا کہ جب سے تم نے کتاب ہدیۃ المہدی تالیف کی تو اہل حدیث کا ایک بڑا گروہ وہ جیسے مولوی شمس الحق مرحوم عظیم آبادی اور مولوی محمد حسین لاہوری اور عبداللہ غازی پوری اور فقیر اللہ پنجابی اور مولانا ثناء اللہ امرتسری وغیرہ تم سے بددل ہو گئے اور عام اہل حدیث کا اعتقاد تم سے جاتا رہا. ماشاءاللہ متنازع شخصیت جس کے شرط میں یہ فتویٰ دیں، یہ بات لکھنے والا کون ہے؟ یہ شرط میں موجود ہے، شرط میں موجود ہے. میں 1 منٹ بھی آگے نہیں آنے والا، 1 منٹ بھی 1 لمحہ بھی آگے نہیں جانے دوں گا. میں کہتا ہوں امتیاز صاحب، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ
ابھی جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کے بارے میں جو بیان کر رہے ہیں بیان کر رہے ہیں وہاں کو نہیں بولا احمد رضا کا انکار نہیں کیے مولوی صاحب رکا ہوئے ٹائم سنیں ساری میری بات ہم نے احمد رضا بریلوی کا انکار نہیں کیا ہمارا امام ہے الحمدللہ آپ کے سامنے انہوں نے کیا کہا وحید الزمان ہمارا نہیں اس کی عبارت کیا ہے اس نے کہا کہ معاذ اللہ لکشمن اور رام وغیرہ اور یہی نہیں کہا اس نے صحابہ کو گالیاں دی اور اس نے معاذ اللہ صحابہ کو ملعون کہا ہے او مولوی صاحب وہ دیانت بھی کوئی چیز ہوتی ہے ہماری کتاب تو نہیں ابھی دیں گے میں یہ کہتا ہوں دیانت بھی کوئی چیز ہوتی ہے اگر یہ تمہارا نہیں اور تم اگر کتاب و سنت کے ماننے والے ہو اور تمہیں قسم رب کعبہ کی لگا فتویٰ اسحاق وحید الزمان پر سنیں تین کافر ہو گئے تین ہو گئے نے احمد صحیح ترے ہو گئے اور چوتھے دیواری آئی کہ چوتھا کڑکی لگے دا ہے چوتھے کافر بڑھاؤ چوتھے نا میرے کافر بڑھا چکے ہو ایک مان تو بات خاموش کرا رہی ہوں خاموش شرائط میں یہ بات لکھی ہوئی یہ شرائط لکھی ہے شرائط میں یہ لکھی ہوئی تو وہ بحث نہیں رہے گی اب دیکھو یہ ان کی کتاب مقابس مجالس کس کی غلام فرید کی بریلوی کی یعنی یہ ان کا امام ہے ان کا اپنا ہے کیا لکھتے ہیں اس کے بعد کسی نے عرض کیا کہ سری کرشن جی اور رام چندر صاحب فقیر اور درویش تھے یا نہیں آپ نے فرمایا تمام اوتار اور رشی لوگ اپنے اپنے وقت کے پیغمبر اور نبی تھے اس کے بعد فرمایا زردر صاحب کی نبوت بھی ایک طرح سے حدیث سے ثابت کیا ہوا میں کر دینا سب چلے میرا ٹائم ہے کتنا ٹائم رہے گا اچھا ثابت کرا گا کس طرح دیکھو وحید الزمان کی بات میں شرائط کے اندر بات کر رہا ہوں شرط آپ دیکھ نہیں بول سکتا میں بات کروانے کے لیے صدر بول سکتے ہیں میری بات سنیں یہ شرط کے اندر موجود ہے کہ جس بندے پر اعتراض ہوگا اس کی عبارت پر اگر اس کو اپنا نہیں مانتے اس پہ پھر فتویٰ لگائیں سنو اس کی عبارت پہ فتویٰ لگائیں بندے پہ فتویٰ وحید الزمان کو کہہ دیں کافر ہے بولے نا کہہ دیں کافر ہے وہ چوتھے کو کافر بناؤ نا میں شرط کے اندر بات کر رہا ہوں پہلے اس میں حکم لگے گا پھر آگے جائیں گے نمبر 8 سنو اگر زیر بحث کی عبارت پر مخالف مناظر مدعی کے علماء کی ایسی ہی عبارت پیش کر دے تو وہ زیر بحث کی عبارت قابل بحث نہ رہے گی جیسے تم نے ان کافروں کو نبی شرط پہ بات ہو رہی ہے ابھی تو شرط چلے آپ دیکھو اس لیے اس پر بحث ہی نہیں ہوگی کیونکہ دونوں طرف سے ایسی اچھا آؤ اب احمد رضا کے پاس کہتے ہیں کہ خود کہیں گے نہیں کافر یہ کہتے ہیں شاہ اسماعیل کافر تھا احمد رضا کہتے ہیں کہ ہم کافر نہیں کہیں گے اور خود کہتے ہیں جو کافر کو کافر نہ کہے وہ بھی ثابت ہوا ان کی اپنی کتاب سے کیا ثابت ہوا ملفوظات سے کہ احمد رضا کا پکا اپنی کتاب سے ہمارا نہیں ہے اس میں اپنی کتاب سے اپنا بنایا ہوا اصول انہوں نے شاہ اسماعیل کو کہا کافر
اور احمد رضا خان کہتا ہے ہم اس کو کافر نہ کہیں گے. خود اصول بنا کر کیا کہا؟ جو کافر کو کافر نہ کہے خود بھی کافر. احمد رضا خان پکا کافر. آؤ جی آگے. اچھا جناب، اب میں ان کو یہ کہتا ہوں، پہلا باب پہلی عبارت پیش کی اور وہی بے ایمانی والی عبد الحی حنفی کی عبارت ہمارے اوپر ڈال دی. باب دوسرا باب تیسرا باب 3 لاکھ روپے انعام، شکست لکھ کے دینے کو تیار، تمہارا مذہب بریلوی اختیار کر لوں گا. یہ کیوں بولا سارے جو ہے نا سارے موجود ہیں ہمارے ہمارے لیے دونوں موجود ہیں. خاموش ہو جاؤ بھائی، لوگ دیکھ رہے ہیں یار، سیڑھیاں بڑی ہیں، لوگ دیکھ سکتے نا. صاحب تو اور زیادتی نہیں کر رہے اب آخری ٹرن ان کی ہوگی جس میں نیا کوئی حوالہ پیش نہیں ہوگا. پچھلے حوالے قریشی صاحب ذرا بات سنیں ذرا. اب آپ کی آخری ٹرن ہے نا، میرا ٹائم ختم ہونے کے بعد جی آپ کی آخری رہے گی نا. جی آخری. اس میں کوئی نیا حوالہ تو نہیں آئے گا. پچھلے حوالے جواب دے سکتا ہوں آپ کا جواب حوالہ کوئی. اب میرا یہ مقالات کاظمی ہیں سعید احمد کاظمی صاحب کے. وہ کہتے ہیں غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث بھی ان وہابیوں کے ہم مسلک ہیں، اگرچہ ان سے ان توہین آمیز عبارات ثابت نہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ بنیاد الطالبین میں لکھا ہے پیرانے پیر نے. یار میرا ٹائم آؤٹ کر رہا ہے، آخری بات کہہ دیں. جی ٹائم جاری نہیں چاہیے، آدھا منٹ رہنے پورا کر دو. دیکھو آخری بات کہتا ہوں، پیرانے پیر کو خود کہا کہ ہمارے ہیں. پیرانے پیر نے اپنی کتاب بنیاد الطالبین میں لکھا کہ اہل حدیث جنتی ہے اور حنفی جہنمی ہے. آپ ثابت کریں گے یہ بات؟ یہ آپ پلیز حدیث سے ثابت کریں گے. یہ مل گیا یہ ٹائم انہی کا چل رہا ہے. آپ نے اپنے ٹائم کے اندر گھر تلاش کر کے لے گیا ادھر آپ ٹائم ہو گیا 7 سنت کا صرف ایک ہی نام ہے. خاموش کرو، مجھے حوالہ پیش کرنے دو. ٹھیک ہے ہو گیا. حوالہ لیں گے. میں اپنے سننے والوں سے یہ کہوں گا، چونکہ یہ میری آخری ٹرم ہے اور اس میں نے نئی بات نہیں کرنی، صرف مولوی صاحب کے سوالوں کا جواب دینا ہے. یہ انہوں نے بڑی خیانت کی ہے، اہل علم طبقہ جانتا ہے. مقالات کاظمی کے مصنف سید احمد سعید کاظمی. لگاؤ یار یہ ویڈیو کرو. ظاہر صاحب تھوڑا یہ تھلے ہو ظاہر بھائی آپ پہلے آپ کریں، جیسا نیچے کریں، میں بس یہ کریں. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ آشیا. کیا لکھا ہوا ہے بھائی؟ یہ لگاؤ آشیا. کیا ہے یہ؟ آشیا. ایک دوسری کلاس کا طالب علم بھی جانتا ہے کہ حاشیہ مصنف کے کھاتے نہیں جاتا.
کس کا یہ حاشیہ کس کا یہ جس کے آپ نے یہ غلط بیانی کی ہے کہ سید احمد کاظمی نے کہا. ایک بات. دوسری بات آپ لوگوں نے سنا اجاز الکرامہ کی میں نے عبارت پیش کی کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے کہا کہ بعض نبیوں سے وہ افضل ہیں. اس صاحب نے سینہ اس طرح کیا تھا کہ میں کیا کروں گا. ابن شیبہ کا یہ حوالہ دے, میں آپ بھی کہتا ہوں دکھاؤ ابن شیبہ نے کس جگہ کہا ہے کہ امام مہدی نبیوں سے افضل ہے. یہ نہیں, میں کہتا ہوں لے آؤ اس کو, لے آؤ اس کو. ابن شیبہ نے کس جگہ کہا ہے مولوی صاحب لے آؤ, لے آؤ اس کو, لے آؤ اس کو, لے آؤ اس کو. اس کا حوالہ انہوں نے دینا ہے کہ میں ان کو کہتا ہوں ابن ابی شیبہ کا حوالہ یہ دیں گے. اس کے بعد ابن اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں سنیں یہ کتنی خیانت کر رہے ہیں مولوی صاحب یار. یہ خاموش رہیں یار, بیچ میں چپ ہو کر بیٹھے. ادھر ساتھ بیٹھے اس کی یہ چل رہی ہے, چل رہا ہے نا ٹائم. تو 2 منٹ بیٹھ جا آرام سے. چلو یار گڑبڑ نہ کریں, آپ کو نقصان پہنچائے. یہ دیکھیں ہماری شرائط میں لکھا ہوا تھا حوالہ کس کا دینا ہے, علماء معتبر. او بھائیو میں کہتا ہوں مرزا قادیانی ان کا ہے. بات کروں یہ نہیں بات بھائی میرا جواب ہے, خاموش ہو کر. میں کہتا ہوں مرزا قادیانی ان کا ہے, میں یہ کہہ کر ان کے کھاتے مرزا قادیانی کی باتیں ڈالوں, یہ انصاف ہوگا؟ نہیں بالکل. اور لوگوں دیکھو یار یہ کیا لکھا ہوا ہے, ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر. یہ آپ سنتے جائیں. مولوی صاحب نے کہا کہ حنفی کون ہے, حنفی کون ہے. بھائی آپ لوگوں نے یہ کہا, انہوں نے کیا کہا حنفی کون ہے, مولوی صاحب تھے پڑھو بھائی صاحب تو نکل آوے حنفی جانوی نے دکھا. اگلی بات سنیں ایک منٹ. بات یہ ہے انہوں نے یہ کہا کہ اہل حدیث پیرانے پینے کا, اور پیرانے پیر ہے جہاں گستاخاں باغیاں دا نہیں آکھیا انہاں محدثین دا. جس طرح ایک جماعت المسلمین بنی ہوئی ہے پاکستان میں, کیڑی بنی جی جماعت المسلمین, ان کا یہ فتوی سارے کافر اسی مسلمان. وہ آیت کون سی پڑھتے ہیں, سماکم المسلمین, تمہارا نام مسلمان. اور بات یہ ہے کہ جو مسلمان قرآن کہہ رہے وہ اور ہیں, یہ جماعت المسلمین اور ہے. اسی طرح مصطلح اہل حدیث جن کو محدثین کہتے ہیں وہ ہمارا بھی عقیدہ ہے, وہ کون ہے, جنتی ہیں. اور یہ کون ہے, یہ دوستی ہیں. میں نے آپ لوگوں کے سامنے لوگوں سنو, انہوں نے کہا کہ جی نبی پاک نے قبریں مٹانے کو حکم دیا. میں آپ سب کے سامنے بیان کر چکا. بھائی یار میری بات سنو, یہ ٹائم آؤٹ کرو, مجھے دیں کتابیں ساروں کا ڈسٹرب ہو رہے ہیں, بعد میں پڑھ لیں. میں نے کوئی حوالہ ویسے مانگا نہیں, لیکن یہ میرا ٹائم آؤٹ کریں. یہ کتابیں جو ہماری ہیں یہ دے دیں, چونکہ بعد میں گڑبڑ ہو جائے گی. ہماری کتابیں ان کی کتابیں جی آخری اور دیتے کتابیں آپ سنیں. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی قبر کو کیا کرنا, گرانا. اور لوگوں کیا کہا, گرانا واجب ہے. حالانکہ خدا کی قسم یہ نام نہاد غیر مقلد اہل حدیث اپنے آپ کو, یہ حدیث کی توہین ہے. یہ میرے ہاتھ میں بخاری شریف ہے, یہاں پر ہے حال ینبشو قبور مشرک الجاہلیہ صفحہ 61 جلد نمبر 1. یہ پکڑیں ہوتے میں دساں گا. جواب دینے میں نے کیا جاہلیت کے مشرکوں کی قبروں کو گرائیں یا نہ گرائیں. فتح الباری بھائیو یہ ہے, یہ نئی دلیلی جواب ہے. یہ آپ کا قبریں جو آپ نے کہا تھا نا, وہ جو عبارت ہاں چلو کیوں ہے یہ, انہوں نے کہا تھا جی کہ جو اٹھی ہوئی قبر اس کو گرا دو. مسلمانوں میں نے کہا تھا رسول اللہ کی قبر اونچی کس نے بنائی, صحابہ نے بنائی. مزار کس نے بنایا, صحابہ نے بنایا. حضور کے ماں باپ کو انہوں نے کیا کہا, کافر. ان کی قبروں کو گرایا, جواب اس کا نہیں دیا انہوں نے. اور یہ دیکھیں, اور 10واں مسلمانوں, ایک حافظ قرآن اس کے ماں باپ کے سر پہ قیامت والے دن نور کا تاج. سبحان اللہ. اور یار حافظ قرآن کے ماں باپ تو جائیں جنت میں, تو صاحب قرآن کے ماں باپ دوزخ. یہ ہے حدیث. میں کہتا ہوں جاؤ ایسے دوستیوں کے ساتھ اگر جانا ہے,
یہ جو دعوت دیتے ہیں ہاتھ ادھر باندھو، یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ گستاخیاں سب. میں نے جو باب باندھا امام بخاری نے کہ کیا جاہلیت کے مشرکوں کی قبروں کو گرایا جائے، عبارت باندھ. یہ لکھتے ہیں فتح الباری، یہ ان کے بھی مستند علماء میں سے ابن حجر اسقلانی. نہیں یہ والا نہیں، جواب ہے. وہ کہتے ہیں اے دونا غیریا من قبور الانبیاء واتبائن لما فی ذالک من الاہانت لہم بخلاف المشرکین فانہم لا حرمت لہم. یہ امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ جو قبریں گرانے کا رسول نے حکم دیا ہے یہ مشرکوں کی قبروں کا کہا ہے، رہ گئی نبیوں اور ان کے غلاموں کی قبریں، ان کو گرانا توہین ہے. ایک اور مجھے کہنے دیں، اسی طرح کی اب تو ختم ہو گئی بات، نہیں ختم ہو گئی. میں نے جواب دینا تھا، میں جواب دے رہا ہوں، میں نے کوئی نئی عبارت پیش نہیں کی. میں کہتا ہوں لوگوں بتاؤ یہ ظلم ہوا کہ نہیں کہ نبی کے ماں باپ اور نبی کی قبر کو مشرکوں کی قبر کہا گیا، حضور کے مزار کو گرایا جانے کا فتویٰ دیا گیا. اب یہ میرے ہاتھ میں دوبارہ کہنا ہوں، الحمدللہ 3 غیر مقلد وہابی اہل حدیث آج کافر بنے تھے، اور خدا کی قسم ایک نہ سکے. میں ایک بات اور کرنے لگا ہوں، سنو. 100 سال سے یہ جھگڑا چل رہا تھا صراط مستقیم کی عبارت کا. آج خدا کی قسم میرے غابر کی قبریں ٹھنڈی اور سید حسین تیرے پر قربان میں، اور تو نے وہ کرم کر کے پڑھایا کہ آج الحمدللہ سنی پتر نے یہ ثابت کیا کہ یہ عبارت گستاخانہ عبارت ہے. ساری زندگی بھابی جس کا دفاع کرتے دیوبندی نہیں ہے. 12 کتابیں میں نے دکھائی، چھوڑ دو، 12 کتابیں میں نے دکھائی جن کتابوں کے اندر ان کے بزرگوں نے ان عبارتوں کا دفاع کیا. اگر تہاڈیاں نہیں سن تے دفاع کیوں کر رہے ہیں؟ خیال والی عبارت میں نے پڑھی، جواب نہیں آیا. بڑے بھائی کسی تعظیم آپ لوگ سن چکے، للیاں بلیاں مارنا لوگ تک رہے ہیں. چوڑے جماعت سے زیادہ ذلیل کی بات کی نہیں آیا. مولوی صاحب ایک ہے نبی ولی کا نام لینا، ایک ہے تخصیص کرنا، اور ایک ہے عام کہنا. میں کہتا ہوں کہ یہ انسان بڑے عاجز ہیں، یہ انسان میں سارے آ گئے، لیکن مولوی صاحب نبی ولی کی تخصیص کر کے کہنا نا، یہ ہے گستاخی. اس کے بعد انہوں نے وحید الزمان کے بارے میں کہا، ہمت نہیں ہوئی. اب میں اگلی ٹرم میں کہوں گا، چونکہ انہوں نے اس کے مقابلے میں وہ عبارت پیش کی تو یقیناً یہ اس کو یا تو گستاخی نہیں سمجھتے. اگر گستاخی سمجھتے ہیں تو عبارت آپ پیش نہیں کر سکتے تھے. نہیں سمجھتے، چلیں آپ نے یہ بات کی. اعجاز الکرامہ کا حوالہ آیا، میں کہتا ہوں مار جانے گا. صدر مصنف ابن صدر صاحب وہ کتنے گیا تو والا ابن ابی شیبہ دا حضور کے سنو، نبی علیہ السلام کی انبیاء علیہ السلام، یہ آپ کی کتاب ہے، انبیاء علیہ السلام سے افضل کہا گیا امام مہدی کو، جواب نہیں آیا. اس کے علاوہ انہوں نے اور گستاخیاں کی معاذ اللہ. حضرت آپ نے خود سنا انہوں نے کیا کہا، آدم علیہ السلام سے کیا ہوئے، شرک اور انہوں نے صحابہ کرام کی گستاخیاں کی. اس کے علاوہ انہوں نے رسول اللہ کے روزے کی بات کی. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ مخلوق اور خدا دی قسم میں کیا ہوا یار ایک گندا مذہب اور سور ہونا انہوں نے مان لے. آج ایک چیز اضافہ ہو گئے، غیر مقلد اہل حدیث سنو، نہیں سنو، مخلوق سنو نا، غیر مقلد اہل حدیث میرا دعویٰ تھا گستاخ ہے، ٹھیک ہے، ان پر کفر لازم آتے، اور ساتھ ساتھ ایک اور حساب ہو تو انہیں سور نے اپنے مخ تو انہیں کہے سن لیں ہون جس کی مرضی آوے نہ سوراں دی جماعت نل جاوے، جس کی مرضی آوے مسلمانہ دی جماعت نل جاوے. رہ گئی بات یہ چکر نہیں چلنے دیں گے. میں آپ مسلمانوں سے کہتا ہوں اب دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ جس گنبد خضرا کے نام پر خدا کی قسم ہم مسلمان جان دینے کو تیار ہیں، اس کو گرانے کا فتویٰ کس نے دیا؟ اور یہ پھر نبی کو اپنے بڑے بھائی ٹائم ہو گیا، یہ ٹائم ہو گیا.
بیٹھے